اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان اور ہندوستان دے درمیان جڑی جبکرس جاری ہے انہوں امن وچ تبدیل فرمائے، خار کے کائنات سانو اس جنگ تو محفوظ رکھے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الممتحنہ دی چوتھی آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ وچ خالق کائنات نے ایک پیغمبر دے اسوہ حسنہ دا ذکر کیتا ہے۔ دو پیغمبر ایسے نے ساڈے واسطے جنہاں دا اسوہ کاملہ بسم اللہ اسوہ کاملہ ساڈے واسطے نمونہ عمل قرار دیتا گیا ہے۔ ایک اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے پیروی اور نیکی کا راستہ ابراہیم کا اسوہ کاملہ ہے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا سورہ مبارکہ احزاب وچ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اور مصطفیٰ کی ذات تمہارے لیے عمل کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ دو نبی ایسے نے جی جڑے ساڈے واسطے امت مسلمہ واسطے اسوہ حسنہ دے طور تے بیان کیتے گئے ہیں قرآن وچ۔ اس واسطے پوری دنیا دے مسلمان اپنے آپ کو ملت ابراہیمی قرار دیندے نے اور امت محمدی قرار دیندے۔ سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ اسی ملت ہاں حضرت ابراہیم دی اور امت ہاں رسالت باب دی۔ یہ دوواں نال ہی اسوہ کاملہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اور اتھے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ ایک ابراہیم دا راستہ تواڈے واسطے ہدایت دا راستہ ہے، ایک مصطفیٰ دا راستہ تواڈے واسطے ہدایت دا راستہ، اور الحمدللہ یہ دوویں جڑے ایک ہی نسل ہے، ایک ہی ساری ذریت ہے، اور پوری دنیا دے مسلمان نماز وچ بیٹھ کے دعا تے درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد یا و علی آل محمد، جڑا بھی لفظ وچ علی پاندے نے کچھ لوگ نہیں لکھتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر جس طرح کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر۔ یہ مطلب دوویں نبی اس درود پاک چاہ گئے۔ درود محمد و آل محمد تے ہی واجب ہے، وہ جڑا حضرت ابراہیم تی ابراہیم دی آل دا تذکرہ ہے نا جی، وہ حوالے دے طور تے اگر تسی ملک شفقت صاحب نو آکھو کہ جناب جڑا قصیدہ سنو فلاں جگہ تے سنایا سی، آج ایتھے وہ سانو قصیدہ سناؤ، جس طرح کہ آپ نے وہاں پڑھا تھا اسی طرح یہاں پڑھیں۔ گل تسی ایتھوں دی کر رہے ہو، اوتھوں دا حوالہ دے رہے ہو۔ جناب ایسا قصیدہ سانو سناؤ جس طرح تساں اتھے قصیدہ پڑھیا سی۔ گل تسی ایسے مجلس ہی کر رہے ہو، قصیدہ تسی اتھے ہی سننا چاہتے ہو، لیکن اس مجلس دا تسی حوالہ دے رہے ہو کہ جڑا تساں اتھے انہوں آندے نے عربی جی کما اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود ہے محمد اور محمد کی آل پر، کما صلیتا یہ حوالہ ہے جس طرح تو نے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، ان پر رحمتیں اور برکتیں اسی طرح بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کیا۔ ایک کما صلیتا علی ابراہیم اس گل دی دلیل ہے کہ درود والا کم پہلی باری نہیں ہونے لگا، اگے بھی کدھرے ہو چکا ہے۔ ہوں تسی سن رہے سو مینا والیاں دا تذکرہ بھی سن رہے سو، اور ملک صاحب کو کربلا والیاں دا تذکرہ بھی سن۔ انہوں علامہ اقبال نے بھی آکھا ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، جدی انتہا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیتی ہے۔ اس ساری داستان تے قربانی دی ابتدا دا نا اسماعیل ہے، یعنی منا والے اور کربلا والے۔ انہاں دوواں دا تذکرہ نماز چاہتا ہے، نماز دے وچ چاہتا ہے۔ اس نماز تو یا بندے ابراہیم دی آل نو نہیں کٹ سکے یا محمد دی آل نو نہیں کٹ سکے۔ نماز وچ آل ابراہیم دا بھی تذکرہ ہے،
نماز آل محمد کا بھی تذکرہ ہے. وہ جڑا لوگ آتے ہیں نا شیعہ ادھا درود پڑھتے ہیں، انہوں نے کوئی نہیں پتا کہ درود ادھا نہیں، درود ہے ہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ جڑا نا حرف تشبیہ، کاف حرف تشبیہ، جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی. اگلی گل تم دساں، اسی کو منکر تو نہیں نا، ساڈے نماز جنازہ درود ابراہیم پڑھیا جانا. ساڈا نماز جنازہ چپ تو نہیں نہ ہوتا، اچھی اچھی پڑھنے اسی. یار اسی نماز جنازہ اچھی اچھی پڑھنے ہاں، ورنہ تو انہوں پتا ساری دنیا نماز انجی پڑھ شاید جنازی اللہ اکبر تو چپ، اللہ اکبر تو چپ، اللہ اکبر تو چپ، اللہ اکبر تو چپ. اسی تو اچھی پڑھنے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے آل محمد کون نے تے آل ابراہیم. اور اگلی تو دساں صحیح گل قبلہ گل ہے کہ بندیاں آل ابراہیم دی بھی معرفت نہیں. معرفت نال بس نماز پڑھنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. نشے میں نماز نہ پڑھو نہیں، قریب ہی نہ جاؤ. جب تم نشے میں ہوتے ہو نماز کے قریب نہ جانا، یہ ہوش والے کا کام ہے. نشے چ نماز پڑھی ہوئے تو نمازی شیمر بن جاتا ہے. اللہ دے بندے اور نشے، میرا خیال ہے کہ وہ آیت مجیدہ دا اللہ فرماتا ہے اس وقت نماز پڑھو تمہیں پتہ تو ہو کہ ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں. ما تقولون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں. جنہوں پتہ ہی نہیں میں منہ تو کی پیا نا نماز ہوتا. اللہ فرماتا ہے قریب ہی نہ جا. پڑھنی تے آگاہیں جی آگاں پڑھنی ہے نا، قریب ہی نہ جائیں، قریب ہی نہ جائیں. نماز دے چیتن ہوش نہیں. ہوش کی ہے البتہ یہ گل ہے کہ جب ویلے آیت آئی ہے ادوں لوگ شراب بھی پیندے سن تے نماز بھی پڑھتے سن، کیونکہ تو نماز واجب ہو گئی سی تے نشہ جے حرام نہیں سی ہویا. تساں گل پہلی باری سنی، نماز واجب ہو گئی سی تے نشہ اجے حرام نہیں سی ہویا. پھر بندے نشہ بھی کرتے سن تے نال نماز بھی پڑھتے سن. اور نماز دے وچ بھول جاندے سن بندے نماز پڑھتے پڑھتے نشے دی وجہ تو. اللہ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. او نشے جی پڑھی جاندے ہو، ہوش نہ پڑھیا کرو. تسی میرے منہ والوں پہ ویندے ہو بندے ج نماز پڑھ چھڑدے سن، انج پڑھا چھڑی سی ایک نے. چلو بابا جی پڑھنی تے کتے رہ گئی. ایک بندے نے مدینے نماز پڑھا چھڑی، سویر دیاں 4 رکعتاں پڑھا چھڑیاں. جڑا اکا نماز نہیں پڑھتا انہوں ہی پتہ سویر دیاں 2 رکعتاں نے. انہاں حضرت نے 4 پڑھا چھڑیاں وہ مدینے مسجد نبوی. مگروں ایک بندے نے کھنگورا مارے، تو انہوں پتہ ہے امام بھول جائے تو مگر کھنگورا مار دینے تاکہ انہوں ہوش آ جائے میں کی پہ کرنا. اور جنہوں چڑھی ہوئے انہوں کھنگورا کی آندہ جی. انہیں 2-3 کھنگورے مارے کوئی نہ. نماز تو بعد فارغ ہو کے اسا کیا حضور سویر دی نماز جے فجر دی نماز جے تو 4 رکعتاں پڑھا چھڑیاں جے. جگو ارشاد فرماندے نے اور پڑھا دئیے. قرآن تے میرا ہاتھی ایہو جہاں تیرے رہنما ہو سکتے نے، ساڑھے ہاتھی نہیں. مہربانی بہت شکریہ. نماز ادو پڑھو جو تو تمہیں پتہ ہو گئی. اچھا جی نشے تے پس، نشے والی گل تے ایک پاس رہ گئی. سورہ مبارکہ نساء چ اللہ فرماندہ ہے اس وقت نماز پڑھنے کا تمہیں حق ہے حتی تعلموا ما تقولون، جب تمہیں خبر تو ہو میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں. میں تمہیں نماز دا خشوع و خضوع دساں جی. نماز دا خشوع و خضوع ہے کہ جدو بندہ آکھے نا انعمت علیہم او دے ذہن چ انعام والے آ جان. جدو آکھے غیر المغضوب علیہم ادوں دے ذہن چ غضب والے آ جان. جدو سوالین آکھے ادو گمراہ آ جان. اے اصل نماز ہے. جدو بندہ آندا سمع اللہ لمن حمیدہ انہوں پتہ ہوئے میں انہوں پیانا میری سننا تے ہے نا پہ جڑی میں گل پیا کرنا. سبحان ربی العظیم، میں تیری عظمت دا قائل ہاں، میں تیرے اعلیٰ ہون دا قائل ہاں. میں حیران ہونا بندیاں تو جڑے سورہ مثال میں دینا نشے لوگ اندر فلانا نشہ کرتا ہے. میں کہ ایئرپورٹ تے اتریا تو مینوں بی بی میرا سامان کھولن لگ پئی تو مینوں آندی ہے چرس ہے تیرے کول. میں کہا میں سگریٹ ہی نہیں پیندا، چرس دودھ نال کھانی سی. جدوں میں سگریٹ ہی نہیں پیندا میں چرس کیوں پینی سی؟ یہ مطلب ہے گل تے چرس دی نہیں، فیم دی نہیں، گل تے ہوش دی. اتھے وے ما تقولون، جب تمہیں پتہ ہو کہ میں منہ سے کہہ رہا ہوں. میں تمہیں پکی گل دساں اللہ کہنا کی چاہتا ہے. جڑا بندہ نماز کھلو کے آندا نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اے صورت اتری ہے ادوں جدوں لوکاں حضور نو ابتر تے بے اولادہ کہا. اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی ہے، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا اس لیے تو ہم نے تجھے فاطمہ دی ہے. فاطمہ کی وجہ سے قیامت تک تیری نسل باقی رہے گی. یہی کوثر ہے اور یہی خیر کثیر ہے. میرا دعویٰ ہے جڑا بندہ نماز کھلو کے سورہ کوثر پڑھ دے تے جناب فاطمہ نو نہیں جاندا نشئی ہے. شکریہ بابا جی. نشے چ نہیں پڑھنی، ہوش چ پڑھنی. آج جڑا درود ابراہیمی ہے نا یہ بھی بندیاں نے انجی پڑھ چھڑیا، اساں ہوش نال پڑھیا.
شکریہ جی. جدو اسی آنے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، مینوں ایک شیعہ کو بندہ ثابت کر دے جس درود اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پڑھن تو بعد فکر کیتی ہوئے کہ پتہ نہیں امام محمد باقر تے گیا ہے کہ نہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچیا کہ نہیں، محمد تقی علیہ السلام تک پہنچیا کہ نہیں، علی نقی علیہ السلام تک گیا ہے کہ نہیں، حضرت مہدی علیہ السلام تک درود پہنچیا کہ نہ، سانو اساں ہوش نال پڑھے ہے. جدو اسی نے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سانو یقین ہے یہ نے درود کہڑے پاسے جانا ہے یہ نے. تے جڑا بندہ آندا ہے سارے وچی نے، پھر وہ آندا ہے آلے ہی با صحابے ہی با ازواجے ہی، تے جے سارے وچی نے تے کو بکھرا صحابے ہی آکھن دا کی مطلب؟ وہ جدو آل دے وچی سارے آ گئے نے، آندھ نے آل سارے نے تے پھر صحابہ بھی بچ آ گئے، نبی دیاں بیویاں بچ آ گئیاں، تے پھر کی لوڑے آکھن دی؟ یا ساڈے متعلق تو کسے نشائی دے متعلق دسی، میں ہوشیار دی گل نہیں کردا، جڑا تساں میں نے بوٹی پیتی ہے انہوں کتے آندہ میں سنی تے ویڈیو بنا کے میں نے بھیجی، کسے آکھیا ہوئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اے اللہ درود محمد و آل محمد تے مگروں سے نشج بھی آکھیا ہوئے امام حسن تے بھی، امام حسین تے بھی، امام زین العابدین تے بھی، امام محمد باقر تے بھی. ساڑھے نشے آلے نے بھی پتہ ہے ہی نہیں اور کوئی نہیں، ساڑھے بے ہوش نے بھی پتہ ہے ہی نہیں. تیرا تو آنا نا آلے ہی وا صحابے ہی وا ازواجے ہی، اندروں تینوں بھی پتہ ہے آلے چھ سارے نہیں آؤں گے. شکریہ. جیڑے مومنین بیٹھے ہو جدوں قبلہ تسی درود چاکو نا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، توڑی اصلی نماز تائیں بطول دا درجہ بھی ذہن چاہ جائے، حسنین بھی ذہن چاہ جائیں، محمد باقر حضرت سجاد سارے جی ذہن چاہ جائیں، تو سمجھو نماز ٹھیک ہو گئی. تے جڑا تو آنے پورا نہیں پڑھ دے، اسا پورا درود سمجھا چھڑیا تو چھڑنا ہے. اس واسطے درود پڑھنا نا کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. ہوش کر پھر کون نے آل ابراہیم؟ کون ہے آل ابراہیم؟ قرآن تے میرا ہاتھ ہے. حضرت ابو طالب نے نبی دے نکاح دا خطبہ یہ تو شروع کیتا سی، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. کمال ہے جدوں تو اس کمال صلیتا نا تیرے ذہن چ ابو طالب نہیں آؤں دا تے نشئی ہے، نشئی ہے. وکھری کڑی بوٹی پینی ہے تو اکے نشئی ہے. اللہم صلی اللہ محمد والد. حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا، ذریت اسماعیل میں رکھا. ایک گل بھی نبی دے خطبہ نکاح کی تھی. خدا دی قسم میں نشئی سمجھنا، نشئی کو اگا پیچھا کر دیتا، بحث نہیں کری دی. چلو او ایتھوں علاقہ نواب وچ وٹا لے کے نشئی میرے مگر چڑھ جائے تو میں اگوں وٹا پھڑنا. ایتھوں دے کسے بندے آکھنا مولوی صاحب اے نشائی جے تسی کدے نہ ڈالا. میرا خیال ہے کہ جڑا اہل بیت دی معرفت نہیں رکھدا وہ نشائی ہے تے نشائی نال بحث نہیں کرنی چاہیے. کمال ہے یار، بھائیو بے ہوش آدمی ہے، بے ہوش والی گل ہی نہیں کرے گا. کما صلیتا علی ابراہیم، کون ہے علی ابراہیم؟ حضرت ابو طالب. اے وہ نیک قوم ہے جڑی نماز وچ بیٹھ کے ابو طالب تے درود پڑھ دی ہے تے باہر نکل کے پوچھدے نے او مسلمان سی کہ کافر سی؟ اللہ دیا بندیا کدی کافراں تے بھی درود ہویا ہے؟ میرا خیال ہے لفظ کافر تے اج بحث کرنا. میں 10 بجے حکم کیتا سانے، میں ویسے آ گیا سا 8:30 بجے لاہور آ گیا سا، میں اونجی پھردا سا پہ 10 بجے لے. اور پھر میں 10 بجے پھر 9:45 آ گیا. ملک صاحب تشریف فرما نے لفظ کفر تے تھوڑی جی بحث کرنا چاہتا. اللہ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، سورہ الممتحنہ ہے، یہ 28واں پارہ ہے. کیڑی سورت ہے؟ میرا خیال ہے دل کرے ساری رات نہ ہی یاد کر دے رہی ہے. الممتحنہ یہ 28واں پارے سے اللہ فرماتا ہے جو اسوہ کاملہ ہے نا تمہارے لیے نیکی کا راستہ پیروی کے لیے ابراہیم کا راستہ ہے. چلو اتباس کرنے کی اللہ فرماتا اللہ سینہ معاہو، اور جو اس کے ساتھ تھے نا ان کا راستہ بھی تمہارے لیے اسوہ کاملہ کی حیثیت رکھتا ہے. ابراہیم تا ابراہیم دے ساتھیاں دا راستہ اپناؤ. میں کیا وہ کی
ہوں رستے دی ایک خبر اللہ قرآن چ دیتی ہے، بڑا راستہ ہے، بڑے مسائل نے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کالو اج میں کفر والا چاکا لا چھڑنا ہے۔ اج جڑے سانو غسل خانے چ بھر کے کافر لکھ دین نا طہارت خانے چ، بہتا میں غسل خانے تے طہارت خانے دے وچ لکھیا ویکھیا کافر کافر شیعہ کافر، جتھے بندہ چھتی جاندا تے چھتی آنا چاہندا۔ دنیا دا کوئی بندہ ایسا نہیں جہاں اتنے دل لگا ہوئے، جہاں بندہ واش روم جانا بہت جلدی آنا چاہتا ہے، اتوں کے بندے جلدی جا کے واپس آنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ معاملہ ایسا ہوتا ہے پتہ نکل جائے۔ تو جہاں اندر کھلو کے تحریراں لکھتا ہے جی طہارت خانے چ دل لگ جائے نا اس دل چلی نہیں آ سکتا۔ میں ایڈے گندے تھان جہاں دل لگ گیا ہوئے اس دل میں حیدر قرار دا کی معاملہ۔ میرے عزیزو یہ لفظ کافر جڑا نا اج میرے بچے کدی نہ گھبران، جتھے لکھیا ہوئے نا کافر شیعہ کا تساں نہیں گھبرانا، اج تہاڈا میں بالکل ٹینشن مکا دینی ہے۔ ماحول بڑا اچھا ہے تے موسم بھی بڑا خوبصورت ہے الحمدللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اسوہ ساڈے واسطے اسوہ کامل ہے، انہاں تے اساں راستے تے چلنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وہ جو ابراہیم تھے نا اس کالو جب اس نے اور اس کی لقومہم، ایک ابراہیم تے ابراہیم دی قوم نے کیا کیا انا وہ جڑے سن کافر وہ بت پرست انہاں دے سامنے کھلو کیا کہنا انا براء منکم، ہم برات اختیار کرتے ہیں تم سے اور تمہارے بتوں سے۔ یہ جڑا براء ہے نا جی اتھو تبرہ نکلے، ہم تبرہ کرتے ہیں تم سے اور تمہارے بتوں سے۔ یہ دا مطلب ہے ساریاں سنتاں ابراہیم دیاں اگلے مہینے پوری دنیا نو پتہ ہے کہ جڑا مفت چھوٹا گوشت کھواندا ہے وہ ابراہیم ہے۔ لوگوں نے نہیں پتا بھی حضرت ابراہیم نے قربانی باربی کیوں واسطے دیتی سی۔ اللہ دیا بندیا خدا دا نائی یہ سنت ابراہیمی بندے ادھار چوک کے بھی تو پتہ لے لے دین دے جدے تے نہیں نا واجب، صرف قربانی واجب حاجیاں تے وے ساڈے تے نہیں، اسی سنت چ دینے۔ میں تو ڈاکنا پیا تو قربانی نہ دیا مینوں انج لگا جی سارے تسی وپاری بیٹھے لے لے آندے پہ کتے پٹھا فتوا دے کے لے لے نہ وکن۔ میں پیانا جڑی واجب قربانی ہے وہ حاجی تے جڑا حج کرن گیا وہ تے واجب اساں الحمدللہ قربانی پیش کرنی ہے، سنتیں دینی چاہیے۔ جڑے بندے نے ادھار چک کے قربانی دیتی وہ محرم تو بعد تک کھاندا رہندا جی۔ میں محرم وچ گوشت قربانی تو بندے کھاندے پے کی قربانی دیتی سی۔ میرے عزیزو یہ حضرت ابراہیم دی سنت ہے کہ جی سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ قرآن تو میرا ہاتھ ہے، یہ جڑی قربانی والی سنت ابراہیمی ہے یہ حدیث تو ثابت ہے تے اللہ دے دشمنوں تو تبرے والی سنت قرآن چ ثابت ہے۔ تہاڈی خیر ہوئے، بہت شکریہ۔ حضرت ابراہیم نے اللہ دے دشمنوں تے بتاں تو تبرہ کیتا ہے۔ ہوں تبرہ بھی سمجھانا پینا ایک بار پہلے تے تبرہ لوگ گالی گلوچ نو آندے نے، لوکی گند مند بولن، بالکل ایسی گل نہیں۔ تبرہ بیزاری نو آندے، بیزاری نو جویں بندہ جفا مار کے ملدا ہوئے تے کچھاں چ بو آئے تے بندہ انج ہو جاندا اونوں تبرہ آندے۔ تہاڈے نال کوئی واقعہ نہیں ہویا میرا خیال ہے، یقین کرو اسی دیکھو نا جی اسی ترے مجلساں پڑھنے اسی ایک ایک دن تین چار مجلساں پڑھنے پر تھوڑا خیال رکھنے اسی باڈی پرفیوم استعمال کرتے رہنے تاکہ بندے ملتے ہیں نا جی آگے۔ ایک ترے جو مجلساں بندہ پڑھ کے گیا ہوئے تو کسا جو بوا ہوندی ہوئے اگلے آکھن یا علی مدد، مطلب یہ خیال رکھنا پائے گا نا سانو۔ اسی پھر تھوڑا جہا باڈی پرفیوم استعمال کرنے ہیں یا پرفیوم استعمال کرنے ہیں تاکہ اسی فریش لوگ نظر آئی۔ ہر جگہ جو مہمان ہونے ہیں یہ جڑا سمجھ لاوے نا کسی بندے دے منہ چوں یا دی کچھا چوں تے تھوڑا جہا بندہ آند ہوندا خدا دی قسم انہوں تبرہ آندے جے نہ تے بندے نے گال کڈی ہے نہ گند مند بولے ہے، صرف تھوڑا جہا اوائڈ کرنا انہوں ہور آسان کرنا۔ جڑا بندہ وڈا گوشت نہیں نہ کھاندا، وڈے گوشت مراد وچھے دا یا کٹے دا گوشت نہیں کھاندا، وہ نکاح ہوندا ہوے تے نال دے بندے نوں پتہ کر کے آکھاں چھوٹا ہے کہ وڈا ہے، او دے کان چ آ کے آکھے نہ وڈا ہے، جویں دا او دا منہ بندا نہ انہوں تبرہ آندے۔ اجے بھی نہیں سمجھ آئی تبرہ کیوں؟ بھئی آوازاری آوازار ہو جانا یہ نہ ہی تبرہ ہے، آوازار ہونا یہ نہ ہی تبرہ ہے۔ اللہ دیا بندیا قرآن ساڑھے سامنے اسی گالا شالا نہیں کٹ دے، علی دا منکر سامنے آوے ساڑھا منہ ہی آوازار ہو جانا، انہوں تبرہ آنتے نہیں ہوتی ہے۔ مولا علی دا بغض رکھن والا شکریہ کہ بنا حضرت ابراہیم نے تبرہ کیتا ہے، شکریہ کہ بنا ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ اسی تبرہ کرنے منکم تم سے و مما تعبدون من دون اللہ،
جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو نا ان سے بھی تبرہ تو آڈے تو بھی تبرہ تے جنہوں اللہ نو چھڑ کے بتاں نو پوچھ دے ہونا تو بھی تبرہ اگے وہ لفظ ہے جنہاں میں چاکا کھولن لگا نوجوانہ دا عربی تے لفظ ہے جی کفرنا بکم کفرنا بکم ایک واری میرے نہ دورا رو کفرنا بکم شکریہ کفرنا بکم شکریہ ایک واری کفرنا بکم ایک واری اپنے ال ایک واری اونا کفرنا متکلم ہے بکم اے اوتر اشارہ تو اڈے تو آنج کھلو کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کفرنا بکم اللہ فرماندہ ابراہیم دا اسوہ تو اڈے واسطے کامل اسوہ ہے ادھے تے عمل کرو ادھا مطلب جو ابراہیم کیتا ہے وہ کرو کی کریے جی انہاں بت پرستانو بتاں دے وچ کھلار کیا کہ کفرنا بکم ترجمہ میں کرن لگا جڑے جڑے آنکھ بیٹھے ہو پچھتانا نہیں قرآن ہے سواب ملتا پیا کفرنا بکم ابراہیم فرماندے نے ہم کافر ہوئے تمہارے بتوں سے سبحان اللہ بھائی ترجمہ آکے پڑھ لو شکریہ جی ملک صاحب یہ ترجمہ ہے جڑا سانو بندے انشاءاللہ کافر آن دینا لکھن دی لوڑ نہیں پینی ہاں جو آپ ہی مان جانا تینوں کی لوڑ ہے آکھن دی تینوں آکھن دی لوڑ بھی نہیں پینی تو لکھن دی لوڑ بھی نہیں پینی فرماندے نے کفرنا بکم کافر ہوئے ہم تمہارے ساتھ اور جو تمہارے بت ہیں ان کے ساتھ کفرنا بکم کفرنا بکم ہم تم سے کافر ہوئے کفر کا مطلب ہے انکار کرنا ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں تمہارے بتوں سے بھی انکار کرتے ہیں یہ دا مطلب ہے کسے ویلے بندے نو کافر بھی ہونا پہندہ ہے یہ میں ہوش آنے گل پہ کرنا بے ہوش نو کتھے پتہ لگتا جے کی باریکی دے وچ حضرت ابراہیم نے کی فرمایا کفرنا بکم ہم کافر ہوئے لاہور ہے اور لاہور دا بھی علاقہ نواب ہے مسکینہ دا کام تے تھا کوئی نہیں نوابہ جی لیکن چلو پھر ان تساں ذکر واسطے بلائے ہیں تو چلو اسی حاضر ہاں کفرنا بکم بار بار میں ترجمہ اتھے کرانا جدو راما سواد نہیں رہنا لطف نہیں رہنا یہ حافظ کفایت حسین صاحب دے مجمع لاہور مطلب ایڈیاں لوگاں نے سننا رہی تے کہے دی جتی بھی نہیں علماء دی تے انج پھر وے کے بار بار آکھنا پیا تے پھر لاہور تے نہیں نا یہ مطلب ایک واری میں کہتی تھا کفرنا بکم باڈی لینگویج نہ بھی پیدا سنا کفرنا بکم ہم تم سے کافر ہوئے ترے واری تساں میرے نال آکھیا کفرنا کی ترجمہ کرو گی تھوڑے ہی بولے ہوں دیکھو نا ترجمہ دی باری چپ کر گیا یارا کفرنا بکم دا مطلب ہے ہم تم سے تمہارے بتوں سے کافر ہوئے اور تمہارے عقیدے سے کافر ہوئے ہم تمہارے عقیدہ جو غلط توحید کا عقیدہ ہے کفرنا ہم کافر ہوئے میں تھوڑے سامنے 1 2 3 4 کو واری کفرنا آکھنا جی کفرنا یہ میرا نتیجہ ہے جنہوں ترجمہ بھول گیا انہوں تقریری بھول جانی ہے انہوں سواد بھی کوئی نہیں ہونا تو انہوں پتہ لاچی چتھی ہے تو سواد آؤں دی سارا دن منہ چپا چھڑیے نیری پھلا کے رکھ چھڑیے سواد نہیں آؤں چتھو کے تو سواد آئے گا ہون تو اس کفرنا دے ترجمے نو چتھنے خوشبو میرے تک آ جائے گی انشاءاللہ کفرنا دا مطلب ہے ہم تو آڈا ان بچوں دل نہیں پہ کرتا پہ اسی اپنے مطلب کہا کہ ہم کافر تے آکھنا نہیں جائے اسوہ کاملہ تے یہی ابراہیم علیہ السلام انہاں آکھیا پہ جیڑا تو آڈا غلط عقیدہ ہے ہم اس سے کافر ہوئے لو بھائی بندے ہو تسی دیوارات لکھ دے ہو واش رومچ لکھ دے ہو کافر نے اسی تے آپ پہ ماننے کفرنا کفرنا بکم ہم اللہ سے کافر نہیں ہوئے تم سے کافر ہوئے ہم نبوت سے کفر نہیں کیا تم سے کافر ہوتے ہیں میرا خیال 2-3 مثالہ دے دیں ہوں کفرنا دا ترجمہ تو نہیں کرنا پہنا نوجوان بولو کی ترجمہ ہے ہم شکریہ ہم کافر ہوئے سورہ مبارکہ توبہ یہ دے بچوں ایک آیت مجیدہ پڑھنا تب پہلی باری کفرنا آکھن لگا ویکھاں گا تسی میرے نہ شامل ہوندے ہو کہ نہیں لقد تاب سورہ مبارکہ توبہ آیت دا نمبر قبلہ 117 اللہ فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ ترجمہ کیتا نے ایک مفسر نے لقد تاب اللہ علی النبی اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور مہاجروں کو اور انصار کو
میں سلام پیش کرنا جنہ دوستان نے سر انج کیتے نے. ایک دو بندے آکھے نا مجمع دا چپ ہونا دلیل ہے کہ کسے بندے نو ترجمہ وارا نہیں کھاتا. ہون ترجمہ جڑا علماء حق نے کیتا وہ بیان کرو. وہ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے. میرا خیال ہے آگے ہونے ہی بندے چپ کیتے سن، ہونی بندے الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ کہ ڈاکٹر صاحب ہاتھ بلند ہو گئے نے. انہاں بندے دے چہرے پہلے خشک ہو گئے سن، ہن سارے دے تار ہو گئے نے. پہلے بندے دم خود ہو گئے، ہن بندے راضی ہو گئے. اے دا مطلب ہے الحمدللہ جتنے اہل ایمان بیٹھے نے نہ اسی صرف جاننے ہاں، نہ اسی نحو جاننے ہاں، نہ عربی دا ترجمہ کر سکنے ہاں. ان پتہ سانو لگ گیا پہلا کسے چوڑ ماری سی. بولو یار، کیونکہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. معاف اسے کیا جاتا ہے جس سے کوئی غلطی ہوتی. سبحان اللہ، جس سے کوئی غلطی ہوتی ہے انہیں بڑی باریکی نال نبی دی عصمت تے حملہ کیتا ہے. اور یار بندے نے بڑی لطافت نال نبی دی عصمت تے حملہ کیتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو تاکہ بچے سوچیں پتہ نہیں نبی کی کیتا سی. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. یہ مطلب جڑا معاف کرنے والا ترجمہ ہے یہ پایا جاتا کہ نبی کو غلطی. اور یار انہوں دے مطابق پہلے دوسرا ترجمہ تو سب پسند کیتا ہے. ساڑھے نزدیک نبی غلطی نبی کو صحو نہیں، نبی نو نسیان نہیں، نبی نو ہزیان نہیں، نبی بے عیب ذات دا نہ ہے. آجڑا تیرے نزدیک نبی کو غلطی ہو جاندی ہے نا، کفرنا بکم، ہم کافر ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسا غور فرمایا یہ وہ بندے نے جڑے نبی دے متعلق ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے معاف کر دیا. یہ مطلب ہے نبی کو غلطی ممکن اس ونہ دے مذہب موجود ہے. نبی کو تو اڈے کیوں شیعہ منہ بڑے نے. نبی فرمایا فاطمہ بساتو منی، فاطمہ میرا حصہ ہے میں کل ہوں، فاطمہ میرا جز ہے میں کل ہوں، اور زہرا جز ہے نبی کل ہے. اور جڑا ملعون کل دا حیا نہیں کردا وہ فاطمہ دا حیا کیسے؟ جڑے مذہب کل دا حیا نہیں اور جز دا حیا کیسے ہو جائے گا؟ کفرنا بکم، ہم کافر ہوئے. ایک اور مثال دے دیں جنیا مرضی پہ دیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن اندر نبی جو دے وہ لے لو، نبی جس سے منع کرے باز آ جاؤ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو. یہ مطلب دین کدے کو لینا ہے؟ نبی کو. نبی کو دین لینا ہے کہ دینا ہے؟ لینا ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. کون سنو صحیح بخاری شریف عید کا میں پڑھی رمضان چکر روایت. وہ فرماتے ہیں پیغمبر اعظم نے صحابہ نو آکھیا کہ ستو لے آؤ میرے اونٹ تو لا کے کھول کے میں نے دیو میں روزہ کھولنا ہے. تے صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اجے تے ٹائم ہی نہیں ہوا. کتھے ٹر گیا؟ صحابہ کی آکھیا اجے ٹائم صدقہ جاواں اجے ٹائم نہیں ہویا اجے تے دن کھلوتا. حضور نے آکھا میں پیانا یار لے آؤ ستو میں پینے نے اور میں افطار کرنا ہے. پھر صحابہ کہنے کہ یا رسول اللہ اجے دن کھلوتا شام تے ہو رہن دیو. نبی نے تریجی واری ذرا اچھی آکھا چڑکے تو پھر انہوں نے ستو لے آندے. نبی نے کھول کے پیتے سارے افطار کیتا. مولوی فتق دا مسئلہ چھاڑ تو ایک واری قرآن تے ہتھ رکھ کے مسیتے کھلو کے دس اے صحابہ نبی نو دین دس دے سن کہ نبی صحابہ نو دین دس. کمال ہے یار. اوے وقت یارا اسی 10 منٹ پہلا کھولنے ہاں مسئلہ ہے کہ نہیں؟ 10 منٹ بعد کھولنے کہ پہلا؟ 10 منٹ بعد. جہاں 10 منٹ پہلا کھولتا ہے انہوں بھی مسئلہ کسے دسے ہے تو اسی 10 منٹ بعد کھولنے ہیں سانوں بھی کسے مسئلہ دسے ہے. ہوں تسی سوچو جنہ لوکاں نے بطول نو مسئلہ دسیا سی وراثت دا کہ اصل چ نبیاں دے وارث نہیں ہوندے تے بطول نو مسئلہ دسیا سی شہادت دا کہ بی بی اصل چ گواہ اپنے نہیں ہوندے گواہ دوجے لیندے جان تے پھر گواہ. یہ مطلب ہن تک شیعہ پہ سڑدے نے کہ بندیاں نے بطول نو اگوں مسئلے دسے نے کہ وراثت دا مسئلہ کی ہے تے شہادت دا مسئلہ کی ہے. فتق سارا یہی ہے نا. اور یارا فتق سارا میں پڑھ چھڑیا کہ وراثت دا مسئلہ بھی لوگاں دسیا انہاں دے نزدیک بی بی نو کہ نبیاں دا وارث کوئی نہیں ہوندا. یہ مطلب بی بی نو انہاں مسئلہ دسیا ٹھیک.
شہادتاں بی بی پیش کیتیاں تو لوکاں شہادت دا بھی مسئلہ دسیا کہ بی بی شہادتاں ہی پوریاں نے تے گھر دیاں گواہیاں نے، گھر دیاں گواہیاں تے اسلام چ نہیں ہوندیاں۔ یہ مطلب دو مسئلے دسے نے لوگاں نے حضرت زہرا نو، تے شیعہ سڑ کے برباد ہو گئے اج تک، ایسی تک سڑنے ہاتھ سڑدیا رہنا ہے کہ یار حد مک گئی ہے۔ جیڑی بی بی علم نال علی دے برابر ہے وہ دے کول مسئلے پوچھنے سن کے دسنے سن۔ زہرا نو تے مسئلہ دسنا چاہیے سی یا پوچھنا چاہیے سی؟ پوچھنا چاہیے سی۔ ساڈے نزدیک چونکہ بی بی عالمہ غیر معلمہ نے، انہوں نے کسے مسئلہ دسن دی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے آج تساں اس موسم دی طرح ٹھنڈے ہو جانا ہے۔ تسی بی بی باغ دے متعلق پہ سڑ دیو، پہ انہاں دا عقیدہ ہے کہ لوگاں بی بی نو مسئلہ دسیا، لوگاں بی بی نو مسئلہ دسیا۔ جیڑے مذہب صحابہ نبی نو مسئلہ دس سکتے ہیں، تساں اس گل پچھلی بھول گئی ہے تانوں۔ صحابہ پہ دس دے سرواجے ٹائم نہیں ہویا، صحابہ نبی کو مسئلہ بتائیں، صحابہ نبی کو مسئلہ بتائیں اور امت اپنے رسول کو مسئلے بتائے۔ کفرنا بکم، ہم کافر ہوتے نہیں مانتے سی، لہلا جتھے جتھے کافر لکھنے۔ ایک اور آیت پڑھ لی ایسا نہیں، بس میں ایک دو اور کفرنا یاد ہے؟ کفرنا اے سورہ مبارکہ آراف ہے جی میرے سامنے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب ان بندوں پر واضح کر، اے جناب سورہ آراف، خالق کائنات نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ 157 نمبر آئے۔ اللہ فرماندہ ہے وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے اور امی ہے۔ ترجمہ پڑھ لیں، جو نبی ہے اور ان پڑھ ہے، نبی ہے ان پڑھ ہے، لکھے آجو پڑھ، جو نبی بھی ہے ان پڑھ بھی ہے۔ کیسی گل ہے؟ نبی بھی ہے ان پڑھ بھی ہے۔ جی میں کوئی نشئی جا کے ڈاکٹر نو آکھے ڈاکٹر جی ٹیکہ لا لیں دے ہو، نبی بھی ہے ان پڑھ بھی ہے۔ انہاں دیاں اپنیاں ساریاں نصاب دیاں کتاباں بھی لکھے ہے محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ۔ تہاڈا کی خیال ہے انگریزی چ چوڑ وجے تے چوڑ نہیں ہوندی؟ چول تے چوڑ ہی ہوندے، پاویں انگریزی چ مار چھڑو پاویں عربی چ مار چھڑو۔ محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ سارے صحیح مسلمان جے جڑے نبی نو لکھنا پڑھنا آندے نہیں جانتے۔ تے اسی آ کافر جڑے آندے نے انج نہیں ہوندا یعلمہم الکتاب والحکمہ، جسے اللہ معلم بنائے نا وہ ان پڑھ نہیں ہوتا۔ کیا بات! جسے اللہ معلم یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا میں نے تجھے حکمت کا معلم بنا کے بھیجا، کتاب کا بھی معلم بنا کے بھیجا۔ آج جنہیں معلم نے یونیورسٹی لاہور چ ان پڑھ نے، گورنمنٹ کالج پنجاب کالج جنہیں معلم نے ان پڑھ نے، چھلیاں پوندے نے، گڑیاں کھولتے نے۔ معلم دا معنی ہی ٹیچر ہے۔ اللہ اسے ٹیچر کہتا ہے نا، ہم اللہ کی مانتے ہیں، تو اسے ان پڑھ کہتا ہے نا، کفرنا بکم، ہم کافر ہوتے ہیں۔ بابا جی شکریہ، تھوڑی تائید حاصل ہوگی۔ نبی نو ان پڑھ ایڈے سادہ بندے نہ ساڈا پہ پہ گیا، زندگی کسی نے بے وقوف نہ آکھا گیا۔ جنہوں آکھا کرو تو بے وقوف ہے، وہ آکھا تیرا ابا بے وقوف ہے۔ بے وقوف نو آکھو ساڈا بھرا ہے بڑا سادہ ہے، وہ آندا ہے جی سادہ ہی۔ ساڈا انہاں سادہ لوگاں نال واہ پہ گیا۔ ایک بندے نو میں کہ حضرت علی پڑھے لکھے سن، کہنے لگا پڑھے لکھے سن، میں لکھ لیندے سن، بہت پڑھ لیندے پڑھ بھی لیندے۔ میں کہ وہ تو سنیا نبی دی گود چ پلدے رہے سن، تے پھر وہ لکھنا پڑھنا کتوں سیکھ گیا؟ صلح حدیبیہ میں حضرت علی لکھی سی، کہنے لگا جی نہیں وہ پڑھے لکھے سن۔ میں کہ یار کتوں پڑھی سمجھ نہیں آئی، بھی اتھے ہی رہے مکے چ نبی پاک کول، بلکہ نبی تمہیں پتہ 4 حضرت والے بیٹے سن، تے ایک نو آکھیا میں پال دینا انہاں دے نزدیک، تو حضرت علی نو نبی پاک نے پالیا، تے پھر وہ کتوں سیکھیا سن؟ تے مینوں اگوں آندا ہے ایک انداز ہوندا پنجابی چ چگن دا، کسی نو چگنا ہوئے نا، ایک بندہ آکھے میں تے ایم پی دا الیکشن لڑنا ہے، انہوں ہی کی آنے وہ سڑدا گھٹ ہو جاندا ہے۔ یہ لہجے وچ ایسی تھوڑا جہا طنز ہے، لہجے وچ طنز ہے۔ میں آکھاں میں اتھے رکھ قصیدہ پڑھنا ہے جتھے شفقت صاحب پڑھ دینا، تساں آکھنا نہیں میرے کو پڑھیا ہی نہیں جانا۔ میں آکھیا حضرت علی کتوں سیکھ گیا پڑھنا لکھنا؟ کہنے لگا میں کہ یار طنز نہ کر، اونج دس کتوں سیکھیا سن؟
تو کہنے لگا تہاڈا دماغ ہی نہیں ٹھیک. مینوں دماغ ہی نہیں ٹھیک, میں کہدی گل کراں. وہ میں کہا کہ تو سکھیا تے سنا تے اگوں آندا ہے او یار حضرت علی نو کتوں پڑھن لکھن کے سکھن دی کیڑی لوڑ سی, انہاں سونے دی زبان نہیں سی چوسی. بلے ہو تیرے عقل بندہ, جدے لعاب دہن وچ سارا علم ہے, وہ آپ ان پڑھ کیسے ہو جائے؟ ایک دو کفر اور پڑھنا جی بابا جی سانو لوکاں کافر آکھیا ہے, دو ترا کفر تو میں اپنے پڑھ چھڑے نے, آنکھوں تے ایک اور پڑھ دے یہ تے اجازت لے لیں. بہت شکریہ. یہ جناب علی سورہ مبارکہ والضحیٰ ہے جی. اچھا ایک اور بھی پڑھ لی دی, یہ چھوٹا جو بھی معاملہ ہے. الم نشرح لک صدرک, اللہ فرماندہ کہ ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا. اچھا میں اپنے علماء دا پہلے ترجمہ پڑھ لا, تو ذرا اور موڈ ٹھیک ہو جائے. اڑا امی دا ترجمہ ان پڑھ کیتا نا, وہ رسول بھی ہے, نبی بھی ہے, اور امی بھی ہے. امی کا مطلب ان پڑھ ہے. ساڈے علماء سلام جنہاں ترجمہ قبلہ یہ نہیں کیتا, فرماتے نہیں. کسے پوچھا کسی ساڈے عالم نے قبلہ امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں, لوگ ان پڑھ کہتے ہیں. فرمایا چھوڑو, کفرنا, ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں. اس اگر امی دا معنی کیے ہے صدقے, فرماتے ہیں جس کو دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ ہو. سبحان اللہ, جسے دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ ہو اسے امی کہتے ہیں. الم نشرح لک صدرک, آؤ آ کے پڑھ لو. تو میں لگا پھر کافر ہونا. فرماتے ہیں نبی کا حوصلہ بلند کیا, اور فرشتوں نے آ کے نبی کا سینہ چاک کیا, دل سے سیاہی نکال کر دھو ڈالا. نبی دے دل دے اندر کوئی سیاہی سی جڑی آپریشن کر کے فرشتیاں نے کڈی تے دھو کے پھر سیاہوں چھڑیا. اللہ فرماتا ہے انکم الرجسا, ہم نے تم سے رجس کو دور رکھا ہے. کوئی عیب تم میں نہیں. یطہرکم تطہیرا, جس کے اہل بیت کے نزدیک عیب نہیں آتا, رسول کے دل میں کالی سیاہی کہاں سے آ جائے گی؟ تو نے نبی کے دل میں کالا داغ لگایا اور فرشتوں سے آپریشن کرایا. کفرنا بکم, ہم صاف انکار کرتے ہیں. آخری شکریہ لو جی ٹھیک ہوگی. اے آیت مجیدہ آخری پڑھ دینا. شکریہ. اللہ فرماتا والضحیٰ واللیل اذا سجا, قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی, قسم ہے ڈھلتی ہوئی رات کی, شب سیاہ کی قسم, چمکتے ہوئے دن کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی, میرا حبیب مصطفیٰ نہ ہم تجھ سے کبھی ناراض ہوتے ہیں, ہائے ہائے, اور نہ تجھے کبھی اکیلا چھوڑتے ہیں. والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ, تیری پچھلی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی. ولسوف یؤتیک ربک فترضیٰ, ہر نبی کوشش میں ہے کہ ان کا رب ان پہ راضی ہو جائے. رب تجھے وہ چیزیں دے گا تو اس پہ راضی ہو جائے. تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا تو اس پہ راضی ہو جائے گا. مثلا اللہ فرماتا سوچ, اساں تینوں جدوں کوئی شے دتی ہے راضی کرنے واسطے دتی ہے نا, ناراض تے تینوں نہیں نہ ہون دتا. جڑا بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہوئے, انہوں بندہ باہر دے ملکوں تاش لیا دے, لو جی بزرگوں موج کرو, وہ آکھے گا شاباش ہے تیرے جمن تے. وہ میں نو کی سمجھے کہ تب تے دیکھ سے آوارہ نو ناراض ہو گیا کہ راضی ہوئے؟ ناراض ہو گیا, کیونکہ شاید دے مزاج دے مطابق نہیں سی. وہ جیڑی شاید تساں دتی ہے وہ دے مزاج دے مطابق یار نہیں سی. تے تاشر دے ہو گے تو راضی ہو گیا, کمال کیتے یار تو اتھے جا کے بھی سانو یاد رکھے ہیں, کمال ہے بھائی. تے جڑا تاش تے بیٹھا ایانے ماردا اپنے, تو انہوں پتہ ہے بندہ تاش تے بیٹھا نا پنڈاں چ, انہوں بچہ آوے نا آ کے اماں دا روٹی کھانا, انہوں چپیڑ اتھے مار کے آندا گھر آ کے اماں نوں بھی پوچھنا جڑے کم میں لگا تے میں پھسیا جتھے تانوں روٹی دی پئی. وہ جڑا تاش تو سارا دن نہیں اٹھتا, انہوں بندہ مکیوں تسبیح لیا دے پہ لو جی, وہ بھی پرہ ہو کے آکھے گا میرا مذاق کیوں کیتے, وہ کسے نمازی نو دے. یہ دا مطلب بندہ راضی ادو ہوندا ہے جدوں دے مزاج دے مطابق چیز. آئے ہائے, میرا دل کردہ تواڈے مزاج دے مطابق ہی مثال دیا. جیڑا بندہ ماتمی امام حسین علیہ السلام دا عزادار, انہوں رائے ونڈ اجتماع ہوندہ ہوئے تو بندہ آکھے آتے پھر اتھے اجتماع تے لے کے میرا راضی ہوئے گا. وہ آکھے گا پر انتہا اپنا کام کر کے آکھے. تو جڑا رائے ونڈ اجتماع چ گیا 40 دن واسطے, انہوں آکھو بھی اتھے مجلس بھی ہوندی ہے, وہ آکھے گا تو ہی جاؤ میں کی لین جانے. یہ مطلب راضی بندہ ادو ہوندا ہے جدوں دے مزاج آباد رہو.
جدوں دے مزاج دی شے انہاں آواز رویں دیتی جائے گی اور راضی ہوئے گا. اللہ فرماندا میرا حبیب میں تینوں راضی کرنا ہے تے عطا وہ شیواں کرنیاں نے جڑا تیرے مزاج دے عین مطابق ہوئے. مثلا اللہ فرماندا علم یجد کا یتیمن فآوا. تو ہی بتا جب تو یتیم تھا میں نے ابو طالب کی گود دی تھی. ہاں ابو طالب کی گود ادا کی تھی نا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. جب تیرے پاس پیسے نہ تھے تو ہم نے مال خدیجہ سے تجھے غنی کر دیا. ادا مطلب ہے مولوی تو جو مرضی آگ خدیجہ دا مال بھی نبی دے مزاج دے مطابق ہے. ابو طالب دی گود بھی نبی دے مزاج دے. تواڈی کیا بات ہے؟ اللہ نے نبی دا مزاج ویکھ کے مال عطا کیتا ہے, مزاج ویکھ کے گود عطا کیتی ہے. اور اے قرآن تے صفحے تے میں سائڈ تے شبیر احمد عثمانی دا ایک فرمان لکھ کے رکھا ہے. لکھن والا عثمانی ہوئے تے پڑھن والا حسینی ہوئے تے سنن والے سارے جعفری تے حیدری ہون. چنگا متنجن پکا ہے نا. پھر او زردے چیک رنگ ہوندا تے متنجن چ 3-4 لکھن والا عثمانی, پڑھن والا حسینی تے سنن والے جعفری حیدری. صدات عظام کاظمی بخاری الحمدللہ. لو جی یہ فرماتے نے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ نے یاد دلایا کہ ہم نے تم پر کیا کیا نعمتیں کی تھیں, کیا کیا نعمتیں کی تھیں. وہ دی تشریح فرماتے نے پہلے والدین دنیا سے گئے, پھر دادا جان گئے, پھر آپ کی ظاہری پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا کے حصہ میں آئی. حضور کی ظاہری پرورش کی سعادت آپ کے بے حد, سن لیا تساں, شفیق چچا. اس عثمانی صاحب جڑا شفیق چچا لکھیا جنا نال ابو طالب بھی لکھو. جنہیں پرورش رسول دی کیتی ہے شفیق کنوں آندے نے, جنہوں شفقت دا ہی نہیں پتا شفیق دا کی پتا لگی. پہلا تو شفقت دی معرفت حاصل کرو. جو کسی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے اسے شفیق کہتے. جڑا کسی دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے انہوں اور شفیق آندے نے. فرماتے نبی کا چچا تھا ابو طالب جو شفیق تھا. جڑا دو جہانہ تے شفقت دا ہاتھ رکھے انہوں محمد آندے نے. جڑا رسول دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے انہوں ابو طالب آندے. مہربان. فرماتے نے انہوں نے, لمبی گل نہیں مقادن لگا, فرماتے نے انہوں نے پوری زندگی آپ کی نصرت کی. آپ کی تو اڈی خیر ہی ہو جا جی ایتھے مکانا سی نا. آپ کی نصرت کی. نصرت کی نو آندے ہو لاہور والا مدد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, شکریہ, بہت مہربان. مدد نو یہ دا مطلب ہے نبی دی پوری زندگی حضرت ابو طالب نے مدد کیتی, نصرت کیتی نے, مدد کیتی نے. اے سورہ مبارکہ ہن کہف پڑھن لگا, آیت دا نمبر 51 ہے. ایتھے مولوی لطف لے. اللہ فرماندا ہے وما کنتو متخذا المضلین عضدا. محمد لوگوں میں اعلان کر ہم کبھی بھی گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. کیا بات ہے. اللہ فرماندہ ہے جس نے میرے رسول کی مدد کی اس نے میری مدد کی. یا ایھا الذین آمنو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد یہ ہے کہ رسول کی مدد کی جائے. ابو طالب نے پوری زندگی رسول کی نہیں اللہ کی مدد کی. اور اللہ کہہ رہے ہم گمراہوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناتے, ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. اللہ فرماتا ہے ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے, ایمان والوں سے مدد لیتے ہیں. تو ابو طالب کو گمراہ کہتا ہے, کفرنا بکم, ہم کافر ہوتے ہیں, ہم انکار کرتے ہیں. ہونتے الحمدللہ اہل سنت علماء نے کمال کر دیتی. اہل سنت علماء جو ایک عالم دین نے ایس ویلے زندہ نے. انہوں دا نام ڈاکٹر صداقت علی فریدی ہے, وہ سائی بال چ موجود نے. فون بھی مل جائے گا, کتاب بھی مل جائے گی. بابا جی میں سمجھنا شاید کسی شیعہ بھی ایڈا وڈا کام نہیں کیتا جڈا وہ اہل سنت نے کیتا ہے. اس ایڈی موٹی کتاب لکھی ہے, وہ دا نام رکھیا ہے قرآن عظیم اور عرفان ابو طالب.
قبلہ قرآن دی قسم قرآن عظیم اور عرفان میرے کو کتاب موجود ہے انہیں کنی کو محنت کیتی ہے تے کنے سال لائے نے کیتا انہیں کی ہے ویکھو تسی شاہ جی حیران ہو گیا میں اہل سنت عالم نے ایدن زخیم کتاب ہے قرآن پاک دا حجم جڑا ہے تھوڑا ہے وہ ذرا تھوڑی جی بڑی انہیں ایڈی کتاب لکھ کے آندہ میں نے لوگوں اس قرآن عظیم اور عرفان ابو طالب کتاب میں ایسی آیات قرآن کی جمع کر دی ہیں جو اتری بعد میں ہیں ابو طالب نے عمل پہلے جی بہت شکریہ کہ بلا آیتاں قرآن دیاں بعد جو اتریاں نے ابو طالب نے عمل پہلے کی تھا اگر میں وہ شروع کر دیا تو پھر تے سارا میں ہی پڑھا ہوں صرف پڑھن لگا انہاں دیباچے ویچے مقدمے ویچے پیش لفظ دے طور تے کتاب کی لکھے وہ ایک جملہ سنا کے توڑے کو جاس لین لگا وہ کسے پوچھا انہوں نے کہ ابو طالب کے متعلق آپ نے کتاب لکھ دی آپ پورے مطالعے کے بعد بتائیں اب ابو طالب کو آپ سمجھتے کیا ہیں انہاں جی میرے کو جی 3 4 تے 5 لفظ استعمال کیتے ہیں 5 دے صدقے نا وہ سن لو جی پہلا لفظ ہی میری ساریاں تقریریں قربان کر دیا فرماندے نے عظمت وفا کا پہلا عنوان تھا ابو طالب واہ مومنین کمال بہت شکریہ کہ بلا پڑھے لکھے دوست دا لطف لیں گے ایک لفظ دے کے کتاب لکھی جا سکتی فرماندے نے عظمت وفا کا پہلا عنوان ابو طالب نار ترجمان توحید و رسالت قرآن ہے ابو طالب ترجمہ اللہ دا ترجمان بھی رسالت دا ترجمان بھی کمال ہے اور قرآن دا ترجمان بھی ترجمان توحید و رسالت و قرآن جیڑا لکھا نا تیسرا لفظ او دیتے تو میں نثار ہو گیا جی نثار ہو گیا خدا دی قسم کئی واری قصیدہ پڑھ کے جاندے نے مگروں راج لوگ لطف لیندے جاندے نے واہ کیونکہ لطف کئیاں شاہدہ بڑی دیر رہندہ ہے وہ جلیبیاں کھا دیاں آدھا گھنٹہ تے وہ لطف نہیں لکھا اللہ دیا بندیا ایدہ لطف جانا ہے نہیں جانا عظمت وفا کا پہلا عنوان ترجمان توحید و رسالت و قرآن تیسرے لفظ تے کمال کیتے ہیں فرماندے نے ابو طالب کون تھا فرماندے نے مظہر غیرت الہیہ ہائے مظہر غیرت الہیہ بچے واسطے ترجمہ کرا فرماندے نے اللہ کی غیرت اگر سمٹ کے مجسم ہو جائے تو اسے ابو طالب کا ہائے مظہر غیرت الہیہ پھر فرماندے نے ہائے لوگ آندے نے بڑے پھٹے ہو ہاں جی اللہ دا فضل ہے ہاں نہیں جی بڑے تسی تو پچھلے سال بھی اس طرح سویا سال بھی اس طرح تہاڈی صحت دا کی راز تہاڈی صحت دا او پھر بندے خورکی کی گلاں کو سناندے نے میں ایک روٹی سویرے کھانا سارا دن گزر جاتا میں تو کوئی شک کرنا سلاد ہی کھانا صبح ماں باپ دی قبر تے جانا سیر بڑا بڑا کوئی یہ صحت دا راز ہے سن فرماندے نے ابو طالب کسے کہتے ہیں ضامن صحت اسلام ہائے ضامن صحت اسلام او فرماندے نے اسلام جو آج تک صحت مند نظر آ رہا ہے نا اس کی غذا کا نام ابو طالب آخری لفظ انہوں آندے نے پنجابی 100 اترسا تے سرے تے گند کیا بات ابھی لاہور ہے لیکن پنجابی تے پھر جتوں تک مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ نے اتوں تک تے پنجابی جائز ہے نا وہ تے پنجاب کلچر تے بھی بڑا کام کر رہی ہیں الحمدللہ ستھرا پنجاب ہاں پنجاب ہے پنجابی ہوں بڑا اچھا شعر مجھے لگتا ہے جیسا کہ پنجاب کا پنجابی ہوں اور 5 تنی ہوں ایک شعر ہے کسی دا میں پنجاب کا پنجابی ہوں اور 5 تنی ہوں میں نے پنجابی بولن چکے سواد پر آؤ نہ 100 ہاتھ رسا تے سیرت گنڈ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں ابو طالب محض بشر نہیں تھے عظمت بشر تھے ہائے ابو طالب صرف محض بشر کا نام نہیں بلکہ وہ عظمت بشریت پہ فاز تھے 100 ہاتھ رسا تے سیرت گنڈ لفظ دی سمجھ آگئی تو پلے گا نہیں واہ فریدی صاحب اللہ تمہاری زندگی دراز کرے فرماتے ہیں میں بہرحال قرآن اور احادیث کے مکمل مطالعے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کے واہ 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 صدقے جاواں
اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ او دی میں تشریح ایک جملہ پڑھنا، اس قرآن نے آ کے دسیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اترن تو پہلے ابو طالب دی گود وچ نبی نو رکھ کے تے قانون بنا دیتا، یا ایھا الرسول کلوا من طیباتی، اے رسولو کھانا وہ شے جو طیب ہو، کھانا وہ شے جو طاہر ہو۔ اعتماد توحید کو ابو طالب اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن آ کے سارے جہان نو دسے گا سور دا گوشت حرام ہے، قرآن دسے گا شراب حرام ہے، قرآن دسے گا آ ناجائز ہے، قرآن دسے گا آ حلال ہے۔ اللہ فرمایا ابو طالب تو اس اعتماد دنا ہے، تیری گود وچ محمد نو پہ رکھنا، جو کھواندا جائے گا میں حلال کر دوں۔ اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں، مصطفیٰ کے محسن کو ابو طالب۔ میرے نبی دا پوری کائنات تے احسان ہے، آدم تو پہلے لوگاں تے بھی، آدم تو پہلے بھی ملائکہ تے جن انہاں تے بھی میرے نبی دا احسان، تے قیامت تو بعد مقام محمود تے کھلون کے تے پھر میرا نبی احسان کر، جڑا پوری کائنات تے احسان ہے۔